پرانے دور کا تینوں کی بات، اس نے ابھی نبی کے علم سے فیض نہیں پایا، اس نے ابھی قرآن کے علم سے فیض نہیں پایا۔ احساس اللہ نے وہ اپنا محبوب آپ کو عطا کیا، احساس کا درجہ دیکھیں کیا ہے کہ صحابی آئے اپنے بیٹے کو آواز دے، بیٹا ادھر آؤ۔ احساس کا یعنی اپنے پیغمبر کے احساس کا لیول تو دیکھیں۔ سرکار کا رنگ سرخ ہو گیا اور ایک یہاں پہ وین تھی وہ اوپر جاتی تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ نشانی ہوتی تھی غصے کی کہ سرکار غصے میں، ویسے اظہار نہیں کرتے، رنگ سرخ ہو جاتا تھا اور یہ وین اوپر جاتی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ سرکار غصے میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بلایا، کہا کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام ہونے والی ہے، بیٹے کو بلانے آیا ہوں۔ فرمایا پھر اس کو بیٹا نہ دے۔ احساس کا لیول تو چیک کرے نا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی تمہیں سمجھ تو آ جائے کیا علم دیا تھا اللہ نے، کیا احساس دیا تھا۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، فرمایا اس کا نام لے کے، زید بکر جو بھی ہے اس کا نام لے کے پکار۔ جب تو اپنے بیٹے کو کہے گا نا بیٹا ادھر آؤ، اس میں باپ کی شفقت اس جملے میں موجود ہے، باپ کا پیار موجود ہوتا ہے، بیٹا ادھر آؤ۔ تجھے پتہ ہے 3 دن ہو گئے جو یہودی اس دنیا سے گیا ہے، اس کا بچہ بھی انہی بچوں میں کھیل رہا ہے۔ جب تو کہے گا بیٹا ادھر آؤ تو یتیم تڑپ جائے گا، کاش میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ احساس کا لیول تو چیک کریں۔ جب فلسفے میں ہمیں یہ بات پڑھائی جاتی تھی نا کہ سب سے قیمتی انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ حساس ہے، تو حضور سے زیادہ حساس تو وہ ہے ہی نہیں۔ اب کبھی یہ ذوق پیدا ہو پائے تو یہ آیت اب وجد میں پڑھا کریں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس آیت کو اس وجد میں پڑھا کریں۔ لیکن کیا کریں، کروڑوں محافل کروا لی، انسانیت ختم ہو گئی، کیونکہ رشتہ ثابت سے ثابت تک ہی نہیں بنا، متغیر کا ثابت تک نہیں بنا، متغیر کا متغیر تک ہی رہا۔ نعت بھی پڑھی تو وہ جو شاہ صاحب کہہ رہے تھے، ذکر تو نبی کا کیا لیکن کیا متغیر کے لیے، تلاوت بھی کی تو رشتہ تو متغیر کا متغیر سے ہی رہا۔ رشتہ ثابت سے بنانا، میں وہ علم کی جو بات کر رہا تھا، آپ بھی گھر جا کے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتائیں، چونکہ یہ مسئلہ آج کل بڑا کامن ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، فیکٹریاں بند ہو گئی، کاروبار بند ہو گئے، ہم باہر جنس جو ہے وہ بوتے ہیں، گندم چاول ریٹ نہیں لگتا، مکئی کا ریٹ نہیں لگتا، محنت پلے نہیں پڑتی۔ یہ مسائل ہیں جو ہمارے پاس لوگ لے کے آتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ مسائل کیوں ہیں؟ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ان کی غربت کم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی، اس گھر میں اللہ کی برکت نہیں ہوتی۔ کمائی کس نے کرنی ہے؟ مرد نے کرنی ہے نا، باہر نکل
کر کے مرد نے محنت کرنی. اگر وہ ذہنی طور پہ بے سکون نہ ہوگا تو وہ خاک محنت کرے گا. میرے مولا علی سرکار سے کسی نے پوچھا تھا غریب کون ہوتا ہے؟ فرمایا جاہل اور لالچی سے بڑا غریب کوئی نہیں. غربت جہالت کا نام ہے، غربت لالچ کا نام ہے. ایک بندے نے پوچھا پھر حضور دولت مند کون ہے؟ فرمایا علم والا اور قناعت والا. اللہ نے جو دیا ہے اسی پہ راضی رہنا، خوش رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. ہمارے گھروں سے شکر ختم ہو گیا، قناعت ختم ہو گئی، توکل ختم ہو گیا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا تھا، اپنے اخراجات اپنی آمدن کے تابع رکھو، تم کبھی مفلس نہیں ہوتے. اپنے اخراجات اپنی آمدن کے تابع رکھو. یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا کہ گھر کا ماحول کیسا ہوگا تو تمہاری کوئی امیر بھی ہو نا تو ہر وقت گھر میں چڑچڑ لگی ہو نا تو وہ امیر غریب ہو جاتے ہیں. اس گھر میں کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری اللہ صبح گھر سے نکلے. میں جو نبی پاک نے حضور کے میلاد سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے گھروں کی یہ کیفیت نہیں تھی. یہ علم پیغمبر نے دیا تھا تب وہ معاشرہ امن والا ہوا تھا. بچہ بیمار ہے، سانس رک رک کے آ رہی ہے، بیوی سے کہا کہ اس کا دھیان رکھنا. ظاہر ہے آپ نے تو محنت مزدوری پہ جانا تھا. پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا. یہ باتیں کہہ دینی بڑی آسان ہے. ایک ماں کے لیے جس کا بیٹا فوت ہو گیا اور وہ کوئی شور و غل نہیں کر رہی، کسی کو بتاتی نہیں، نہ اپنے رشتہ داروں کو نہ ہمسایوں کو، بچے کو کپڑے میں لپیٹ کے پچھلے کمرے میں رکھ دیتے. خامد آتا ہے، بیٹے کا کیا حال ہے؟ چونکہ صبح بڑی سیریس حالت میں چھوڑ کے گئے. ایک زمانین جملہ کا، اس کی سانس ٹھہر گئی، سانس ٹھہر گئی. انہوں نے سمجھا کہ صبح سانس کچھ ٹھیک نہیں تھی، اب ٹھیک ہے. اندر آرام سے بچہ سویا ہوا ہے. پانی لے کے آئی بیوی، ہاتھ دھلائے، کھانا پیش کیا، خامد کو کھانا بھی کھلایا اور پھر ضبط ٹوٹ گیا. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اگر کسی نے ہمارے گھر کوئی امانت رکھی ہو، وہ امانت واپس مانگ لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خامد نے کہا اصول یہی ہے کہ امانت واپس کر دو. پھر ضبط اور ٹوٹا، چیخ نکلی. بیٹا اللہ کی امانت تھا نا، اللہ نے واپس لے لی. خامد چیخ رہا ہے میرے بیٹے کی میت میرے گھر میں پڑی تھی اور میں نے کھانا بھی کھا لیا. یہ تو نے کیا کیا ہے؟ مجھے آتے ہوئے بتایا کیوں نہیں؟ کہا میرے پیغمبر نے کہا تھا جب خامد گھر آئے تو آتے ہی کوئی مصیبت کی خبر نہ دینا.